अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमातुल मुबारक है 22 मई 2026, जब सुबह के खुसूसी व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं साकिब चद्दड़, लीगी एमपीए फ्रॉम चन्यूट और अदाकारा मोमना इकबाल के बीच क्या चल रहा है वो राम कहानी आपको सुनाऊंगा। मियाँ अली इशफाक उन्होंने वकील की, एक दूसरे पे क्या इल्ज़ाम है, कौन किसे खा रहा था, कौन किसे लूट रहा था, क्या ताल्लुक था, तो मैं नहीं सुनाने जा रहा। हाँ, अमेरिका ईरान के हवाले से पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने पहुँचना था, तो रात गए मालूम हुआ कि नहीं, अभी मामला नहीं बना, बात नहीं बनी, स्टेलमेट है, सूरत हाल जूं की तूं है। अगले 12 से 24 घंटे अहम है, तब कोई फैसला सामने आएगा कि ईरान माना या नहीं माना। तो फिर मैं आज सुबह सवेरे क्या करने लगा हूँ, आज सुबह सवेरे आपको बताने लगा हूँ कि भारत में नरेंद्र मोदी को वक्त डालने के लिए बीजेपी के मुकाबले में सीजेपी नामी जमात मार्ज़े वजूद में आ चुकी। 6 रोज़ हुए ये पार्टी बन चुकी और इसने आते ही तबाही मचा दी है। पंजाबी में कहते हैं अन्नी पाती। पार्टी का नाम क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच के नाम पे इसका नाम रखा गया है। अमेरिका बैठा एक 30 साल नौजवान जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसने इस पार्टी की बुनियाद रखी। आज रहे तफन्नुन उसने ये कहानी शुरू की, लेकिन 6 दिनों के अंदर इसने इंस्टाग्राम पे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी भारत की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है बीजेपी, नंबर 2 पे कांग्रेस, उससे भी कहीं ज्यादा इसके फॉलोअर्स वहां पे इंस्टाग्राम में हो चुके। कॉकरोच नाम क्यों रखा? बड़ा दिलचस्प ये भी लतीफ़ा है। भारत में अगर कहा जाए तो जेन जी अब हरकत में आए हैं। पिछले 12 से 15 वर्षों में मोदी और गोदी मीडिया ने उन्हें हॉस्टेज किया हुआ था। मुसलमान, एंटी मुसलमान, भारत और हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम तनाज़े की जद में लेके आए हुए थे। बेरोज़गारी वहाँ पे बढ़ रही थी। तो बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की तरह भारत की जेन जी भी उठ खड़ी हुई है। मोदी को वाकई वक्त पड़ गया है। इस कहानी को बयान करते हैं आज के कॉकरोच जनता पार्टी है क्या, कैसे मार्ज़े वजूद में आई। ये होता यूं है कि इनके जो चीफ जस्टिस हैं भारत के, सूर्यकांत, इन्होंने कुछ दिन पहले एक मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए थे कि जी कुछ नौजवान ऐसे होते हैं भारत में जो कॉकरोच की तरह यानी लाल बेग की तरह होते हैं और जिन्हें ना कोई रोज़गार मिलता है, तो ये फिर मीडिया पर या सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिविस्ट बन जाते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन के चक्कर में आके सिस्टम को रिडिक्यूल करते हैं। तो उन्होंने नौजवानों को कॉकरोच कहा, बिलखुसूस जो बेरोजगार हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं, उनको कॉकरोच कहा। बाद में वजाहत भी देता रहा। उसके फिर रिमार्क्स के ऊपर शदीद तनकीद हुई। मैं मजाक नहीं कर रहा, संजीदा बात आपसे कह रहा हूँ। और बोस्टन में बैठा एक लड़का अभिजीत देवके, ये उठा और इसने अज़राए तफन्नुन, ये पहला जो इसने ट्वीट किया वो उसने बड़ा मानी खेज ट्वीट किया कि मैं भी कॉकरोच हूं। ये पहला उसका ट्वीट था। और फिर उसने कॉकरोच जनता पार्टी का नाम सजेस्ट किया, उसका जो मंशूर है उसका ऐलान भी कर दिया। और फिर देखते ही देखते इसने तबाही मचा दी। कीर्ति आज़ाद जो रुकने पार्लिमान भी रहे और क्रिकेटर भी रहे, उन्होंने कहा मैं ख्वाहिश करता हूँ इसमें शामिल होने के लिए। ये इसलिए भी अहम है कि अब ये भी रिसेंटली आपने देखा होगा, वो जो तमिलनाडु का सीजे विजय है, विजय जोसेफ विजय, वो जो फिल्मों का निजात दहिंदा था, वो वाकई वहाँ पर सीएम बना है। और फिर बांग्लादेश में जो कुछ हुआ जेन जी की वजह से, नेपाल में जो कुछ हुआ, बैलन शाह वहाँ पे बना। और फिर ज़ेलेंस्की यूक्रेन वाला, वो टीवी में फिक्शनल प्रेसिडेंट के रूप में आया, लेकिन वो हकीकत में सदर बन गया। तो भारत में कांग्रेस भी बैठ गई थी, आम आदमी पार्टी भी बैठ गई थी। हालिया रियासती चुनाव में वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी, उसको शिकस्त दी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, है बड़े पैमाने पर धांधली की, मुसलमान वोटर को रद्दा-बदल किया और वो चुनाव जीतने में कामयाब हुआ। उसके ऊपर मैंने वीलॉग किया था। तो उसके बाद ये पहला मौका है कि वाकई भारतीय जो नेतागिरी है और भारत में जो सियासी ईवान है वो हिले हैं इसकी वजह से। वाकईतन कुछ डिटेल आपके सामने पेश करता हूँ। ये महाराष्ट्र का छत्रपति संभाजी नगर का इलाका है जहाँ से ताल्लुक़ है इसका लड़के का, और इसने पुणे से ग्रेजुएशन की। आम आदमी पार्टी में उनका मीडिया स्ट्रेटजी टीम का हिस्सा रहा। और ये कहता है कि पिछले 10 से 15 वर्षों में मेरे मुल्क में नौजवानों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम फसादात और उसमें नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। बेरोज़गारी भारत में, वो कहते हैं कि 29% नौजवान बेरोज़गार रहते हैं। भारत की आबादी तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ के करीब है। उसमें से आधी आबादी उनकी नौजवानों पर मुश्तमिल जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। उसमें जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स है वो वजह बने इस पार्टी के क़याम में। अच्छा, इनका मैनिफेस्टो बताने से पहले ज़रा मैं आपको ये बता दूँ कि हुआ क्या यहाँ पे। इनके इंस्टाग्राम पे इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, 6 दिनों के अंदर तकरीबन 2 करोड़ फॉलोअर्स हो चुके हैं।
رات کے جب میں دیکھ رہا تھا تو کوئی 18.5 یا 19 ملین فالوور ہو چکے تھے. آپ جانتے ہیں بی جے پی کتنے فالوور ہیں؟ بی جے پی کے انسٹاگرام پہ 8.9 ملین فالوور ہیں, ہاف آف اٹ. اور کانگریس کے 13.4 ملین. عام آدمی پارٹی کے کوئی 1.1 ملین فالوورس ہیں. اس بیچ میں وہ آر ایس ایس بھی آ جاتی ہے اور ترنمول کانگریس اور کمیونسٹ پارٹی بھی آتی ہے, 5 جو بڑی جماعتیں ہیں. مجموعی طور پر بھارت میں نے دیکھا کوئی 2500 سے 2600 سے زائد جماعتیں ہیں, لیکن انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا اور ٹویٹر پہ بھی ان کے فالوور کوئی 2-2.5 لاکھ ہو چکے ہیں. تیزی سے مقبولیت حاصل کرتی جا رہی ہے. تو انہوں نے جو سی جے پی ہے, کاکروچ جنتا پارٹی, ان کا جو مینیفیسٹو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات کہ کوئی بھی چیف جسٹس جب ملک میں ریٹائرڈ ہوگا تو بھارت میں ہوتا ہے اسے نواز دیا جاتا ہے. ایوانی بالا جسے ہم راجیہ سبھا کہتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں سینٹ ہے, تو اس کی نشست اسے دے دی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ بالکل نہیں ہوگا, ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. چیف جسٹس پر انہوں نے تب جو ہے اس کا نکالا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اگر حقیقی ووٹ کسی کا ہے اور اسے ڈیلیٹ کیا گیا تو الیکشن کمیشن کا جو چیف الیکشن کمیشنر اسے گرفتار کیا جائے گا. یہ تو دہشت گردی کے برابر ہے کہ آپ ووٹ کسی کا کاٹ دیں. یہ بڑا اٹریکٹ کیا مطالبہ لوگوں کو. تیسرا انہوں نے کہا کہ خواتین کی جو پارلیمان میں نمائندگی ہے 33%, اسے ہم بڑھا کے 50% کریں گے. یہ بڑا انکریڈیبل انہوں نے نعرہ لگایا. چوتھا وہ کہتے ہیں کہ وزارتوں میں بھی خواتین کو 50% کوٹا دیں گے, صرف چند ایک وزارتیں نہیں دیں گے. اور ساتھ انہوں نے کہا امبانی اور اڈانی کا جو میڈیا ہے جو بی جے پی کے تابع ہے, ان کے لائسنس کینسل کریں گے, اور جتنا بھی ان کے مودی نواز میڈیا کے اینکرز ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کی جائے گی, بتایا جائے گا انہوں نے کتنی کمائی کی ہے. اور پانچواں اور اہم ترین مطالبہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی سیاسی جماعت کا حصہ ہے اور وہ اپنی سیاسی جماعت چھوڑتا ہے تو 20 سال کے لیے اس پر پابندی ہوگی کہ وہ سیاست نہیں کر سکتا. کاش یہ پاکستان میں بھی ہو. پاکستان میں تو بڑی تیزی سے لوگ جماعتیں بدلتے ہیں, جیسے نیا سیزن آتا ہے جماعت بدل دیتے ہیں. انہوں نے اپنا جو انتخابی نشان رکھا ہے وہ سن کے بھی آپ حیران ہوں گے. انتخابی نشان انہوں نے رکھا ہے موبائل فون, اور موبائل فون کے اوپر کاکروچ کی تصویر بنی ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو جین زی ہے بھارت میں عدم مساوات کا شکار ہے. 1/4 جین زی بے روزگاری کا شکار ہے. 80 لاکھ گریجویٹ بھارت میں ہر سال پیدا ہوتا ہے, اور اس میں سے 29 سے 30% جو ہے وہ بے روزگار رہتا ہے. کاکروچ کا لباس پہن کر گنگا جمنا کا گند ہم صاف کرنے باہر نکلے ہیں. اور انہوں نے جو ٹویٹر پہ اپنی کیش لائن ڈالی ہے, کاکروچ جنتا پارٹی نے ٹویٹر کی بائیو ایکس کی, وہ لکھا ہے A political party of the youth, نوجوانوں کی پارٹی, by the youth, نوجوانوں کی بنائی ہوئی, for the youth, نوجوانوں کے لیے, secular, socialist, democratic and lazy, کہ سست بھی ہیں ہم, کیونکہ ان پہ نعرہ لگا ہے نا اس بات کا. بانی صدر جو ہے میں بتایا ابھیجیت دیپ کے, یہ خود بھی وہاں موجود ہیں, بوسٹن سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ویب سائٹ رکھی انہوں نے cockroachjantapparty.org, اور کچھ 2.25 لاکھ ان کا ممبر بن چکا ہے وہاں پہ, بلکہ 3.5 لاکھ ہو چکا تھا صبح سویرے جب میں نے دیکھا. 6 دن سے مجموعی طور پر ہوئے ہیں. پھر آگے چلتے ہیں. یہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ انٹرویو بھی دینا شروع ہو گیا ابھیجیت دیپ کے, مختلف چینلز پہ آ رہا ہے, لیکن یہ کہتا ہے کہ ہم پرتشدد ماحول پیدا نہیں کریں گے جین زی کے ذریعے جیسے نیپال میں یا بنگلہ دیش میں ہوا. البتہ ہم سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں کہ کیسے سیاسی جماعت کو آگے لے کے چلنا ہے. اور گو کہ جو چیف جسٹس تھا, جب اس کو اندازہ ہوا کہ اس نے کیا بونگی ماری ہے تو اس کے بعد اس نے وضاحتیں دی, لیکن وہ کسی نے انٹرٹین نہیں کی. ہاں یہ شخص ایک بات کر رہا ہے کہ ہم نریندر مودی کا جو فیوریٹ میڈیا اس کے کسی اینکر کو انٹرویو نہیں دیں گے. دھروو راٹھی بہت ہی مشہور یوٹیوبر, انڈیا کا مقبول ترین, اس نے اس پہ ویڈیو کی. میں نے انڈین میڈیا جا کے دیکھا, جو آزاد انڈیپینڈنٹ تھوڑے بہت نیوٹرل رائے رکھنے والے یوٹیوبرز ہیں, بڑی تعداد میں کاکروچ پارٹی کے اوپر ویڈیو کریں. بی بی سی اردو, بی بی سی انگلش, پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ کاکروچ جنتا پارٹی کی سٹوری کو ڈسکس کر. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا, معذرت چاہتا ہوں, مائک کی بیٹری لو ہو گئی, کہ اس نے بڑی تیزی سے بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی مقبولیت کو پیچھے چھوڑا اور منظر عام پر یہ آئے. یہ کہتے ہیں کہ روزگار ہے نہیں ہے, اور میڈیا اور سوشل میڈیا اور بی جے پی ڈریون میڈیا وہ نوجوانوں کی توہین کر رہا ہے, تذلیل کر رہا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ ہم اس صورت میں آپ کے سامنے ہیں. اب میں 2-4 چیزیں آپ کے سامنے اور اس کی رکھتا ہوں. مثلا نیپال میں کیا ہوا ان کے ہمسائے میں. ستمبر 2025 میں نیپال کا جو جین زی تھا وہ بدعنوانی اور بالخصوص بے روزگاری اس سے تنگ آیا. جب اس سے تنگ آیا تو انہوں نے بیلن شاہ کی قیادت میں انقلاب برپا کیا. نیپال کے حکمرانوں کو بھاگنا پڑا اور وہاں پہ چناؤ ہوا, نیا وزیر اعظم وہاں پہ انسٹال ہوا. اور اسی طرح سے جولائی 2024 میں کیا ہوا وہاں پہ بنگلہ دیش میں, جین زی اس نے 15-16 برس سے حسینہ واجد کی حکومت تھی جو بھارت نواز تھی,
اس کے خلاف وہ باہر نکلے، کچھ لوگ اس میں مارے بھی گئے، لیکن انہوں نے انقلاب برپا کیا۔ ڈاکٹر محمد یونس کی قیادت میں قائم مقام عبوری سیٹ اپ بنا، اس میں وہ جو نوجوان تھے جو اس تحریک کا حصہ تھے، انہوں نے الیکشن کا حصہ لیا اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ پھر اس کے بعد تامل ناڈو کی مثال آپ کو دے رہا تھا جوزف وجے کی، وہ بھی ایک نجات دہندہ ہے، ایک فینٹیسی تھی لوگوں کے ذہن میں تامل موویوں کو دیکھ دیکھ کے کہ یہ ایک واقعتاً ایک مسیحا بن سکتا ہے، اور اس کو عملی شکل پہنائی وہاں تامل ناڈو کی ریاست کے لوگوں نے، وہ جیتا۔ گو کہ بی جے پی اور اس کے اتحادیوں نے کوشش کی کہ اس کو سی ایم نہ بننے دیا جائے، لیکن اس نے بڑی شاندار دھمکی دی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے حکومت نہ بنانے دی تو تمام جو 108-10 اس کے اراکین ہیں مقامی اس کی اسمبلی کی، اس نے کہا ہم استعفیٰ دے دیں گے، جو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جاتا۔ اب ان امپلائڈ لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہیں، لیزی ہو کے بیٹھے ہیں، اور کرونیکلی آن لائن جو 11-12 گھنٹے مسلسل آن لائن بیٹھتے ہیں وہ، اور ایبلٹی ٹو رینٹ پروفیشنلی، اور جواب دینے کی صلاحیت ہو، تانا دینے کی صلاحیت ہو پروفیشنلی، اگر یہ آپ میں کوالٹیز ہیں تو آپ اہل ہیں، ایلیجبل ہیں کاکروچ جنتا پارٹی کا حصہ بننے کے لیے۔ تو یہ دلچسپ صورتحال تھی جو میں نے رات کو دیکھا، تو خیال آیا کہ اس کے اوپر آپ سے بات کی جائے۔ رہ گیا معاملہ جو ایران والا ہے، تو ایران کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ پہلے 3 دن کا دورہ کیا تھا محسن نقوی نے، پھر 24 گھنٹے کے وقفے کے بعد دوبارہ ایران پہنچے تھے، اور ابھی دوسرا دن وہیں ہیں۔ کل تک خبر تھی کہ شاید پاکستان کے آرمی چیف بھی وہاں پہنچے اور کوئی ایک صفحے کی سٹاپ گیپ قسم کی ارینجمنٹ کے طور پر ایک لیٹر آف انٹینٹ سامنے آ جائے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ باقاعدہ تصفیہ طلب تمام معاملات پہ اگر ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو ایٹ لیسٹ جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا جائے اور اگلا فریم ورک طے کیا جائے۔ اس میں کچھ بنیادی شرائط تھیں کہ آبنہ ہرمز کھولی جائے، اور ایران چاہتا تھا کہ وہ نیول بلاکٹ ختم کر کے ایران پہ پابندیاں ختم کی جائیں۔ ٹرمپ ابھی بھی انٹیسپیٹ کر رہا ہے کہ ایران مان جائے گا۔ سعودی عرب اور دیگر دوست ممالک جو ہیں ان کو بھی لگتا ہے ایران مان جائے گا۔ اس سلسلے میں یہ جو پاکستانی ایفرٹس ہیں، نظریں تمام کی تمام ان پہ ہیں کہ کیا ایران کو فائنل پش دیا جا رہا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ایرانین سپریم لیڈر کے حوالے سے خبر آئی تھی کل کہ جی انرچ یورینیم کسی کے حوالے نہیں کیا جائے گا، ایران میں رکھا جائے گا، لیکن بعد میں آل عربیہ نے اس کی ڈینائل کیا کہ ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ اصل تصفیہ طلب معاملہ ہے بھی یہی، جس کے اوپر بعد میں بات ہوگی۔ فی الحال بالخصوص سعودی عرب حج کی وجہ سے، پاکستان، مصر اور ترکیہ اور امریکہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ ایک صفحے کا ایگریمنٹ ہو جائے کہ ہم جنگ کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ پیرامیٹرز ہوں گے جس کے بعد آگے جا کے ہم مذاکرات کریں گے 30 دن کے اندر اندر۔ یہ ہے اس کی فائنل کہانی جس کے اوپر ابھی کام جاری ہے، لیکن آپ یہ کاکروچ جنتا پارٹی کے بارے میں ضرور دیکھیے گا کہ اس کی کہانی ہے کیا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔